ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام کشن تھا۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس کے گھر کی چھت ٹپکتی تھی، کپڑے پرانے تھے اور پیٹ اکثر خالی رہتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، امید کی چمک، خوابوں کی چمک۔ کشن کے والد کھیتوں میں دن بھر محنت کرتے، لیکن زمین بنجر ہوتی جا رہی تھی، فصلیں اگتی نہیں تھی اور گاؤں کے امیر لوگ ان پر ہنستے تھے۔ کشن کی ماں بیمار رہتی اور دوائی کے پیسے نہیں ہوتے۔ ایک دن کشن سکول سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ وہ عورت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کشن نے فوراً اپنے بستے سے پانی کی بوتل نکالی اور عورت کو پیش کی۔ بوڑھی عورت نے پانی پیا اور مسکرا کر بولی، بیٹا، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر مطلب کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تم ان میں سے ایک ہو۔ کشن نے سر جھکا لیا اور مسکرا دیا۔ عورت نے پھر اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دیرہ کھینچا۔ اچانک اس دیرے سے نیلی روشنی نکلی اور ایک چھوٹا سا صندوق نمودار ہوا۔ یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے، عورت بولی، لیکن یاد رکھو اس کا استعمال ہمیشہ نیکی کے لیے کرنا۔ کشن حیران رہ گیا۔ اس نے صندوق کو کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا چمکدار پتھر نکلا جو دن کی روشنی میں بھی چمک رہا تھا۔ یہ ایک جادو پتھر ہے، عورت نے کہا، جو سچے دل سے کچھ مانگے وہ اسے دے دیتا ہے، مگر صرف 3 بار۔ پھر عورت آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو گئی۔ کشن گھر پہنچا تو والدین فکر مند تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کشن نے وہی جادو پتھر ہاتھ میں لیا اور دل ہی دل میں بولا، یا اللہ، میری ماں باپ کے لیے آج رات کا کھانا ہو جائے۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ گاؤں کا ایک نیک دل دکاندار کھانا لے کر کھڑا تھا۔ کشن کے والد، یہ کھانا آپ کے لیے، آج اچانک میرا دل کیا کہ تمہیں دینا چاہیے۔ کشن حیران تھا، وہ جان گیا تھا کہ جادو پتھر واقعی کام کرتا ہے، مگر ابھی صرف پہلی خواہش پوری ہوئی تھی۔ جادوئی پتھر کی پہلی طاقت نے واقعی کشن کے گھر میں ایک خوشی کی ایک ہلکی سی روشنی پھیلا دی تھی۔ ماں نے برسوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور والد کی آنکھوں میں ٹشکر کے آنسو تھے، لیکن کشن کو یاد تھا اب صرف 2 خواہش باقی تھیں۔ اگلی صبح گاؤں کے پردھان نے اعلان کیا کہ اس بار کی فصل مکمل طور پر برباد ہو گئی ہے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ چکے تھے اور لوگ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ کشن کا دل پریشان ہو گیا۔ وہ چاہتا تو فوراً پتھر سے دوسری خواہش مانگ کر بارش کر سکتا تھا، لیکن اسے بوڑھی عورت کی بات یاد آئی، اس کا استعمال ہمیشہ نیکی کے لیے کرنا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ شام کے وقت جب کشن اپنے کھیت کے پاس بیٹھا تھا تو گاؤں کا ایک زمیندار لالا چند وہاں سے گزرا۔ وہ ہنسا اور بولا، ارے کشن، اب تو تم جیسے غریبوں کا یہاں جینا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ آ جاؤ، میرے پاس نوکر بن جاؤ، کم از کم روٹی تو ملے گی۔ کشن نے غصے کو ضبط کیا، لیکن اندر کہیں ایک آگ جلنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب اسے اپنی دوسری خواہش استعمال کرنی چاہیے۔ اس نے رات کے اندھیرے میں جادوئی پتھر کو ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے بولا، یا اللہ، میرے گاؤں میں بارش ہو جائے تاکہ سب کے کھیتوں میں فصل اگ جائے۔ پتھر ایک بار پھر نیلی روشنی سے چمکنے لگا اور پھر خاموش ہو گیا۔ صبح کا سورج نکلا تو آسمان پر کالے بادل چھا چکے تھے۔ دوپہر تک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کھیتوں کی زمین جی اٹھنے لگی، بچے بارش میں ناچنے لگے اور بوڑھے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرنے لگے۔ لالا چند کا چہرہ فاق ہو چکا تھا۔ گاؤں والے اب اس کے محتاج نہیں رہے تھے۔ کشن نے دیکھا کہ اس کا والد آنکھوں میں آنسو لیے زمین کو چھو کر دعا کر رہے تھے۔
پتہ نہیں یہ معجزہ کیسے ہوا، مگر آج لگتا ہے خدا نے ہماری سن لی۔ کشن چپ رہا، لیکن اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ 2 طاقتیں استعمال ہو چکی تھیں اور اب صرف ایک خواہش باقی تھی، مگر اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بارش کے بعد گاؤں کی زمین سرسبز ہو گئی تھی۔ لوگ خوش تھے، فصلیں تیار ہونے لگی تھیں، اور جو لوگ گاؤں چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے وہ واپس آنے لگے۔ سب کشن کے والد کو دعا دے رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی نیکی کی وجہ سے شاید یہ معجزہ ہوا، مگر کشن چپ تھا۔ وہ جانتا تھا اب صرف ایک خواہش باقی ہے۔ ایک رات جب سب سوئے ہوئے تھے، کشن باہر ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک گاؤں کی پگڈنڈی پر شور سا سنائی دیا، کچھ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور پھر چیخیں۔ کشن فوراً دوڑ کر مرکز کی طرف بھاگا۔ وہاں دیکھا تو 4 اجنبی آدمی ہتھیار کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ ان کا سردار، ایک خوفناک آنکھوں والا درندہ آدمی، چیخ کر بولا، ہم ڈاکو ہیں، سنا ہے یہاں بارش ہوئی ہے، کھیت آباد ہو چکے ہیں، سارا اناج لے آؤ ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، کسی میں مزاحمت کی ہمت نہیں تھی۔ کشن کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا اب وہ اپنی آخری خواہش اسی وقت مانگ لے؟ کیا وہ ان ڈاکوں سے نجات کے لیے جادو پتھر استعمال کرے؟ مگر تبھی اچانک ڈاکوؤں میں سے ایک جوان لڑکا زور سے چیخا، سردار، یہی ہے کشن جس نے بوڑھی عورت کو پانی پلایا تھا۔ کشن چوک کیا، تمہیں کیسے معلوم؟ لڑکے نے اپنا چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ بوڑھی عورت نہیں بلکہ اسی کا بیٹا تھا۔ میری ماں دراصل ایک جادو بزرگ ہے، وہ دنیا میں نیکی تلاش کرتی ہے اور تم منتخب ہو چکے ہو۔ جادو امتحان کے آخر میں ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ سردار ہنسا، بس بہت ہو گیا، میں تمہیں اور تمہارے گاؤں کو نیست نابود کر دوں گا۔ اب کشن کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، اپنی آخری خواہش مانگنے کا۔ مگر اس بار اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یا اللہ، میرے گاؤں کے لوگوں کو ہمت دے، وہ خود اپنا دفاع کر سکیں اور یہ حملہ آور خود اپنی برائی سے ہار جائیں۔ پتھر چمکا، ایک زوردار روشنی ہوئی اور پھر کچھ ناقابل یقین ہوا۔ کشن کی آخری خواہش کے ساتھ ہی جادوئی پتھر ایک بار پھر نیلی روشنی سے چمکا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ ڈاکو اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گاؤں والوں کے دل میں ایک نئی طاقت، ایک نیا جوش اور ایک عجیب سا حوصلہ بھر گیا۔ کشن کی آواز گونجی، اب ہم کمزور نہیں، یہ زمین ہماری ہے، یہ کھیت ہمارے ہیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ بوڑھے، جوان، عورتیں سب ہتھیار لے کر نکل آئے، کوئی لکڑی، کوئی پتھر، کوئی بیل کی دھار، سب کمر بستہ تھے۔ ڈاکو پہلی بار ڈر گئے۔ سردار نے حملہ کیا، مگر گاؤں والوں نے مل کر دفاع کیا۔ کشن آگے بڑھا اور سردار کے سامنے کھڑا ہو گیا، چلے جاؤ یہاں سے، یہ زمین تمہیں نہیں ملے گی۔ سردار نے غصے میں تلوار نکالی، مگر جیسے ہی اس نے وار کیا، آسمان پر گرج سنائی دی، ایک زوردار کڑک اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ سردار گھبرا گیا، باقی ڈاکو بھاگنے لگے۔ کشن نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر سردار کو پکڑ لیا اور گاؤں کے درخت سے باندھ دیا، جہاں سب کے سامنے اس نے معافی مانگی۔ اسی لمحے وہی بوڑھی عورت پھر ظاہر ہوئی۔ اب وہ بوڑھی نہیں لگ رہی تھی، اس کا چہرے پر نور تھا اور آواز میں شفقت۔ کشن، تم نے اپنی تینوں خواہش دوسروں کے لیے مانگی، یہی اصل جادو ہے۔ پھر اس نے جادو پتھر کو آسمان کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر آہستہ آہستہ روشنی میں تحلیل ہو گیا، جیسے وہ اپنا فرض پورا کر چکا ہو۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، تم اب صرف ایک کامیاب لڑکے نہیں، تم غریب دل والوں کے بادشاہ ہو، جس نے جیت لی
لوگوں کی عزت، دعا اور دل۔ گاؤں ترقی کرنے لگا۔ حکومت نے کشن کو نیک کاموں کے لیے انعام دیا۔ کشن کی ماں صحتیاب ہو گئی۔ والد کے چہروں پر فخر تھا اور کشن کا نام جادو کشن بن گیا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ عاجزی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا اصل جادو طاقت، نیکی، ہمدردی اور قربانی میں ہوتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔